بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ نہایت ہی نیک، عادل اور رحم دل بادشاہ تھا، اس میں کمال کی خوبیاں تھیں۔ جب اسے تخت نشین ہوئے 8 سال ہوئے تو اتفاق سے ہجری سن 800 کا آغاز ہو چکا تھا۔ درباریوں نے بادشاہ سے عرض کیا، عالیجا اس بار ایک زبردست سا جشن منانے کی اجازت دے دی جائے۔ جشن وہ کس لیے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی ہجری تاریخ کا 800واں سال شروع ہوا ہے اور آپ کی سلطنت شروع ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، تو پھر یہ ایک اچھا شگن ہے۔ اچھا شگن کس طرح سے؟ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی حضور کے خاندان میں سلطنت بھی 800 سال تک قائم و دائم رہے گی۔ بادشاہ اس طرح کے فضول کاموں سے دور رہتا تھا، لیکن درباریوں کی مخلصانہ درخواست پر دلوں کو قریب کرنے کے لیے ایک خاص حد تک جشن منانے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ غیر شرعی رسمیں نہ ہوں۔ بادشاہ کی طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی کہ پوری سلطنت میں بڑے زبردست قسم کے چراغاں کی رسم کی گئی۔ اس خوشی میں تمام رعایا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بادشاہ کا داماد ایک باوقار اور خوبصورت نوجوان تھا، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ اسی جشن کے دوران میں ایک غریب مزدور عید کے ہاتھ سے مر گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا، اسلامی قانون میں غریب امیر کا امتیاز نہیں، ہمارا داماد ہونے کی وجہ سے وہ عدالت کی سزا سے بچ نہیں سکتا، اسے پکڑ کر باقاعدہ عدالت کے حوالے کر دو۔ بادشاہ کا حکم تھا، کس کی مجال تھی کہ وہ نہ مانتا۔ اسے گرفتار کر کے عدالت کے حوالے کر دیا گیا۔ باقاعدہ مقدمہ شروع ہوا تو جلد ہی گواہوں کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ قاتل ہے۔ قاضی نے مقتول کے وارثوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ خون بہا لے لیں۔ یوں 22 اشرفیاں خون بہا کی رقم طے ہوئی۔ وارثوں نے صلح نامے پہ دستخط کر دیے۔ جب معاہدہ مکمل ہو گیا تو آخری فیصلے کے لیے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر قاضی نے فیصلہ اس طرح لکھ دیا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری عزیز اور پیاری بیٹی کو اس فیصلے سے تکلیف ہوگی، اس بیوہ سے نے غم کا برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ہم خاندان اور اولاد کی خوشی کے لیے غریب کی جان کو یوں ارزاں کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ملزم نے جو ہی بے باکی سے غریب کا خون بہا دیا، اس میں یہ ضرور غرور چھپا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ کا چہیتا داماد ہے، جو کسی طرح سے اولاد سے کم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی صلح نامے اور فیصلے پر بھی ضرور شاہی رعایت کا لحاظ قرار فراہم کیا جائے۔ یہ سنتے ہی سب کے دل دھک دھک کرنے لگے کہ جانے بادشاہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ان تمام حالات واقعات کو نظر رکھتے ہوئے ہم کسی طرح سے یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ عدالتی فیصلے کو برقرار رکھا جائے۔ عالیجا پھر کیا کیا جائے؟ قاضی صاحب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس فیصلے سے امیروں کو بہت ڈھیل ملے گی۔ ایک شاہی خاندان کے فرد کے لیے 22 اشرفیہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ایک جان بہت قیمتی ہوتی ہے، خواہ وہ غریب کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہم عدالت کے اس فیصلے کو رد کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ قاتل سے قصاص لیتے ہوئے پھانسی دی جائے۔ نیز یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ نمونہ عبرت کے لیے ایک دن اور ایک رات شہر کے درمیان میں قاتل کی لاش کو لٹکایا جائے، تاکہ پھر کسی دولت مند کو کسی غریب کے خون بہانے اور خون بہا دینے کا حوصلہ اور امید نہ رہے۔ یہ سن کر پورا بارگنگ ہو گیا۔ وہ حیران تھے کہ اتنا سخت فیصلہ بادشاہ نے کیسے کر لیا، حالانکہ قاتل تو ان کا چہیتا داماد تھا۔ یہ فیصلہ کر کے بادشاہ مطمئن تھا۔ شاہی خاندان اور وزیر مشیر کی طرف سے بادشاہ سے بہت سفارش کی گئی، لیکن بادشاہ نے اپنی آخری فیصلہ واپس نہ لیا اور یوں آخرکار قاتل پھانسی پر لٹک گیا۔ یہ عادل بادشاہ ولی گجرات دکن سلطان احمد شاہ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں